حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا نیک عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا، جنت تک پہنچائے گا وہ اسے، اور کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہوگا اور اسے جہنم تک دھکیل لے جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت فضیلت بیان کی گئی ہے ایمان والوں کی، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو میرا رب کس طرح سے راہ دکھائے گا، اور وہ ایسے رستے پر گامزن ہوں گے، وہ اپنے رب سے ملن کی ایسی راہوں پر رواں دواں ہوں گے کہ وہ چلتے 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 اپنے رب کی بہشتوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ امتحان کے لیے۔ ایک طرف دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رونقیں، اور دنیا ایک ایسا سحر ہے، ایک ایسا دھوکہ ہے جو آپ کو ایسے اپنے اندر کھینچ کر لے جاتی ہے، اور آپ اس سحر میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنے رب کو کیا، اپنی ذات کو ہی بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے، اپنے اوپر تفکر کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اپنے ذات پر تفکر کرتا ہے، اپنے من میں اترتا ہے، تو من میں تو اس کو اپنے رب کا جو نور ہے نا وہ بے قرار کر دیتا ہے، اور یہی وہ نور، یہی وہ روشنی ہے جو ایک تار کی طرح جڑا ہوا ہے اس کے دل سے اور رب سے۔ اور جب آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنے قلب و روح میں اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں، تو روح تو اندر بے قرار ہی بے قرار ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں مل جائیں، آپ دیکھیں آپ کی روح بے قرار رہتی ہے۔ روح کو سکون کہاں آتا ہے؟ روح کو سکون اپنے رب کی یاد میں ہی آتا ہے، اور روح جو ہے نا وہ اپنے رب سے ملن کے رستے ڈھونڈتی نظر آتی ہے۔ جہاں اس کو یہ روشنی ملتی ہے، اس کے من میں یہ روشنی اترنے لگتی ہے، وہ وہیں پر ڈیرے جما کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو میرے رب نے کہا نا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، اور جب کان لگا کر کوئی سنتا ہے تو یہ نور، یہ روشنی اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن اس کو ایسا سکون دیتا ہے، قرآن اس کو ایسی ایک دل کے اندر ایک خوشی دے دیتا ہے کہ پھر وہ اس روشنی، اس خوشی اور اس سکون کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی خوبصورت قرآن سے جوڑے رکھے، جو ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہمارے رب کی قربتوں تک انشاءاللہ سے لے کر جائے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب راہ دکھائے گا۔ ان کے نیچے نعمتوں کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی اپنے نیک اعمال کے سبب اس جگہ پہنچ جائیں گے جو اتنی حسین جگہ ہوگی کہ وہاں پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہوگا، اور وہ سرزمین ایسی ہوگی کہ وہاں باغ ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور وہی نعمتوں کی جو نہریں ہیں، نعمتوں کے جو باغات ہیں، وہی مومن کا ٹھکانہ ہوگا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس جگہ ان کی یہ دعا ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور وہاں ان کا باہمی تحفہ سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ اسی پر ہوگا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جگہ ان کی دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، ان کی جو دعا ہے وہاں پر یہی ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اور وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا جو تحفہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ سلام ہوگا، کہ سلامتی ہو تم پر۔ اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔